السلام علیکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 مارچ 2024 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ یوں ان کی دوسری وزارت عظمیٰ کو 1 برس ہو چکا ہے۔ اس 1 سال کی کامیابیوں کے اعلان کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں جو تقریب برپا کی وہ بھی خوب تھی۔ اس تقریب میں وفاقی وزراء نے اپنے اپنے کارنامے بیان کیے اور بتایا کہ پاکستان شاہراہ ترقی پر دن دوگنی رات چوگنی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ ایک وزیر کے خیال میں ملک اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے، دوسرے کے مطابق بجلی کا نظام ایسا ہونے کو ہے کہ دنیا اس پر رش کرے گی۔ وزیر خزانہ کی بات سے اخذ ہوتا ہے کہ ملک میں خوشحالی پاؤں پاؤں چلنے لگی ہے، اگلے سال تک یہ دوڑنے لگے گی اور پھر گھر بھر دے گی۔ ان سب وزراء کے نزدیک مسائل حل ہو چکے ہیں یا حل ہونے کے قریب ہیں، فصل تیار ہے، بس کٹنے کا انتظار ہے۔ یہ تقریب کیا تھی؟ خوشخبریاں سنانے کا سامان تھا، لفظی گلکاریوں کے نمونے تھے، اعداد و شمار کی اینٹوں سے بنائے گئے محل تھے۔ حقیقت کی دنیا سے حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا واسطہ اتنا ہی تھا جتنا خواب میں آنے والے خیال کا، کہ جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نہ سود تھا۔ اس بے فائدہ مشق کا انتظام کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ محترم شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ دکھاوے کے ایک وقفے کے ساتھ عملی طور پر 3 سال مکمل کرنے والی ہے۔ جناب نے اپنے دعوے کے مطابق سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانے کے لیے اپریل 2022 میں حکومت لی تھی۔ اس وقت سے آج تک کی کارکردگی کا حساب لگایا جائے تو اس حکومت کے پاس دکھانے کے لیے اپنی تہی دامنی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی واحد کارکردگی اس کا وجود میں آنا ہے۔ اس کی تشکیل میں کس نے کیا کردار ادا کیا اس پر بحث ہو سکتی ہے، مگر یہ طے ہے کہ 2022 ہو یا 2024 دونوں مرتبہ اسے عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے نظام پر جو رہا سہا اعتماد تھا وہ بھی جاتا رہا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نہ مان کر اور پھر 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو بے اختیار بنا کر دنیا بھر میں صرف مملکت خداداد کی حکومت ہی معاشی ترقی کی توقع کر سکتی ہے۔ اس حکومت کی معاشی ترقی کی حقیقت سن لیجئے۔ 6 مارچ 2024 کے روزنامہ ڈان میں پاکستان بزنس کونسل کے چیف ایگزیکٹو احسان ملک نے مضمون لکھا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے 6 عوامل کی ضرورت ہے، اور عوامل یہ ہیں: سیاسی استحکام، امن و امان، پالیسی، پیداوار بڑھانا، عدالتی نظام اور انفراسٹرکچر یعنی سڑکیں، ریل، انٹرنیٹ وغیرہ۔ اس مضمون کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سب ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں IMF سے ادھار لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ پاکستان بزنس کونسل کیا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی صنعتی اور مالیاتی کمپنیوں کے مالکان نے بنایا ہے۔ اس کا کام ہے کہ تحقیق کے بعد حکومت کو اپنا راستہ سیدھا کرنے میں مدد دے، جبکہ اس کے سربراہ احسان ملک ہیں جو یونیلیور جیسے ادارے میں 24 برس کام کر چکے ہیں اور دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہارورڈ کے فارغ التحصیل ہیں۔ پاکستان بزنس کونسل اور احسان ملک اگر ملکی معیشت کے لیے سیاسی استحکام، امن و امان اور عدالتی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے اپنی پسندیدگی کھوتا چلا جا رہا ہے۔ اپریل 2022 سے لے کر آج تک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور عدالتی نظام کی عملی طور پر معطلی کی مکمل ذمہ داری موجودہ حکومت پر آتی ہے۔ پہلے عمران خان کی حکومت ہٹا کر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پھر یکے بعد دیگرے عدالتی فیصلے نہ مان کر عدلیہ کو بے توقیر کر دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے عدلیہ کے اندر نقب لگا کر 26ویں ترمیم کی راہ ہموار کی گئی اور آخر کار عدلیہ میں الگ سے آئینی بینچ بنا کر عملی طور پر علیحدگی اختیارات کے نظریے کو ہی دفن کر دیا گیا۔ جنوری 2023 میں 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 دن میں انتخابات نہ کرائے گئے اور اس کے بعد عام انتخابات میں بھی تاخیر کی گئی۔ عام انتخابات جب ہوئے تو اس میں دھاندلی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے، عمران خان کو جیل میں رکھنے اور حزب اختلاف کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لوگوں پر مقدمے بنانے کے بعد
یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی۔ ظاہر ہے جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو ٹیکس اکٹھا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ٹیکس ادائیگیوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جون 2025 تک ہدف سے 1000 ارب روپے کم جمع ہونے کا خدشہ ابھی سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سبھی ماہرین معاشیات متفق ہیں کہ آئندہ 4 ماہ کے دوران پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر ہی مزید ٹیکس لگائے جائیں گے۔ یہ صورتحال پچھلے تقریباً 3 سالوں کے دوران پیدا ہوئی ہے اور یہی عرصہ جناب شہباز شریف کی حکومت کا ہے۔ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نظام پر دنیا کا اعتماد ہوتا ہے۔ حکومتوں کی تبدیلیاں دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ جب تک یہ تبدیلیاں خالصتاً دستور کے تابع رہیں اور ان میں دکھائی دینے والی شفافیت موجود ہو تو نظام پر لوگوں کا اعتماد پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وضاحت کے لیے مثالاً عرض کرتا ہوں، یہ 2008 کے بھارت میں ممبئی حملے سے پہلے کی بات ہے۔ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وکلاء تحریک زوروں پر تھی اور یہ بات چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے 5 سال مکمل نہ کر پائے گی۔ انہی دنوں بھارت سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور بھارتی سول سوسائٹی کا ایک وفد لاہور آیا ہوا تھا۔ اس وفد میں بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان حیدر بھی تھے۔ میں ان سے ملا تو انہوں نے پوچھا، پاکستان کی حکومت بدل جائے گی؟ میں نے محتاط انداز میں کہا، باتیں تو اسی طرح کی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تو اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ عرض کیا، نواز شریف ہی اگلی حکومت بنائیں گے۔ ان کا اگلا سوال تھا، یہ سب کچھ دستور کے مطابق ہوگا؟ اس پر میں نے اعتماد سے کہا کہ اب پاکستان میں دستور کی عملداری ہوگی۔ سلمان حیدر بولے، اگر دستور کے مطابق معاملات چلتے رہے تو پاکستان ایک چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جائے گا۔ حکومتیں اگر آئین کے مطابق بدلتی رہیں تو کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی، لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں 2008 کے بعد بہت کچھ ہوا، لیکن یہ طے ہے کہ دستور اور دستوری روایات قائم رہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے چاہے وزرائے اعظم کے خلاف آئے مگر مانے گئے۔ پاکستان کے نظام پر دنیا کا اعتماد بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ 2023 میں جب سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے بعد الیکشن کا حکم دیا اور نہ مانا گیا تو پورا نظام ہل کر رہ گیا۔ اس کے بعد پاکستانی معیشت انتہائی نگہداشت کے کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ وزیر خزانہ کے دعوے اپنی جگہ، لیکن وہ کئی بار سیاسی استحکام کی ضرورت پر بھی بات کر چکے ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی ماہر معاشیات سے پوچھ کر دیکھیں، وہ اسی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام کے دعوے سچ نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے چکر میں یہ حکومت خود دیوار کے ساتھ لگتی جا رہی ہے۔ معیشت تو چلیے ایک نازک معاملہ ہے جو ٹھیک ہوتے ہوتے ہوگا، لیکن امن و امان بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خطرناک حد تک بگڑ رہا ہے۔ دنیا میں سرمایہ کاروں کے لیے اہم ترین سمجھا جانے والا رسالہ دی اکانومسٹ ہماری جمہوریت کو کمزور ترین درجہ بندی میں لے آیا ہے۔ ہمارے اکابر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہماری باتیں نہیں سنتی، ہمارے کام دیکھتی ہے۔ دنیا یہ بھی نہیں دیکھتی کہ وزیر اعظم نے اپنے مبینہ طور پر پہلے 1 سال میں کیا کیا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ملک میں سیاسی مخالفین کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ دنیا ہمیں ہمارے دستور کی روشنی میں دیکھتی ہے، ہماری عدالتوں کو دیکھتی ہے، ہماری سیاست کو دیکھتی ہے اور اپنا ذہن بناتی ہے۔ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو اس کا راستہ عمران خان سے بات چیت کر کے ہی نکلے گا۔ شکریہ۔